أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم المحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين ناد عليا مظهر العجائب تجد آنا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی صلوات. اما بعد قال عز وجل فی محکم کتابہ المجید واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. شروع خالق کائنات کے اس بابرکت و باعزت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تر تعریفیں اس مالک حقیقی کے لیے کہ جس کا ایک قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. عزیزان محترم، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آپ سب کی سنی ہوئی آیت ہے. سورہ رحمان کی آیت، سورہ رحمان کے جو قرآن مجید کا 55واں سورہ ہے، 55th سورہ ہے، اور اس میں پروردگار عالم نے 31 مرتبہ یعنی 31 ٹائمز اس آیت کی تکرار کی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اگر میں اور آپ پروردگار کی نعمتوں کا شمار کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن نعمت پروردگار ختم نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اگر میں پروردگار کا شکر ادا کروں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے اب تک زندہ رکھا، تو یہ جو میں نے شکر کیا، میری جتنی سانسیں چلی میں اپنے رب کا اتنی سانسوں کا قرض دار ہو گیا. یعنی رب کی نعمتوں کا کوئی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم پروردگار کو شکر ادا کرنا چھوڑ دیں. قدم قدم پر اپنے رب کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ جب ہم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہر شکر کے عوض میں پروردگار عالم ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے. ایک صلوات بھیج محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ہمیں جہاں لاکھوں کروڑوں نعمتیں دی ہے، آج جس نعمت پر مجھے گفتگو کرنا ہے وہ ہماری زندگی ہے، ہماری لائف. ہم اپنی زندگی جو جی رہے ہیں، کتنا جئیں گے کسی کو نہیں پتا، کب موت آئے گی کوئی نہیں جانتا، کس حالت میں موت آئے گی کوئی نہیں جانتا. تو ہماری جو زندگی ہے یہ پروردگار عالم کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ ہے. تو اب جو یہ ہماری زندگی پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے،
اب ہمیں اپنی زندگی کو اگر گزارنا ہے تو کیسے گزاریں؟ دیکھیں عزیزان محترم، کبھی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ روح میری روح ہے، یہ جسم میرا جسم ہے، اس لیے کہ یہ روح بھی پروردگار کی عطا کردہ ہے، اس جسم کو بھی پروردگار نے بنایا ہے، تو ہم پروردگار کے قرض دار ہیں۔ پروردگار عالم نے ہمیں یہ جسم بھی امانت کے طور پر دیا، پروردگار عالم نے یہ روح بھی ہمیں امانت کے طور پہ دی ہے، تو اب ہمیں اپنی زندگی کو اس رب کے حساب سے گزارنا ہے کہ جیسا رب چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں۔ کیوں رب چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس کی مرضی سے گزاریں؟ اس لیے کہ ہمارا رب کبھی نہیں چاہتا کہ جس انسان کو اس نے بنایا، جس انسان کو اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، وہ انسان جہنم کی آگ میں گناہوں کی وجہ سے جھلس جائے۔ پروردگار کبھی یہ نہیں چاہتا، اس لیے پروردگار کہتا ہے کہ جیسے میں نے کہا ویسے زندگی گزارو۔ اب ہم کہتے ہیں یا رب تم تو آ کر ہمیں سکھا نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر تم محدود ہو گئے تو تم لامحدود نہیں رہو گے، اور اگر تم لامحدود نہیں رہو گے تو تم رب نہیں رہو گے۔ تو پروردگار کہتا ہے میں نے اپنے کچھ نمائندوں کو بھیجا ہے، ایسے نمائندوں کو جن کو میں نے اپنے خزانوں سے چنا، جن کی تخلیق میں نے نور سے کی ہے، لیکن وہ تمہارے سامنے بشری صورت میں آئیں گے، جیسے وہ زندگی گزارے تم اپنی زندگی گزارنا۔ یعنی پروردگار عالم نے ہدایت انسانی کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اس کے بعد معصوم آئے۔ کس لیے آئے؟ تاکہ ہماری ہدایت ہو جائے، تاکہ ہمیں زندگی کا اصل مقصد پتہ چلے۔ اب جب ہم نے رب سے پوچھا کہ پروردگار تم نے ہمیں خلق تو کر دیا، لیکن ہمارا خلقت کا مقصد کیا ہے؟ تم نے ہمیں کیوں خلق کیا؟ تو پروردگار نے قرآن میں بڑھ کر آواز دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انسان کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں۔ اب جب لفظ عبادت آیا تو ہمارے ذہنوں میں فوراً آیا کہ ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، ہمیں پوری زندگی روزہ رکھنا ہے، ہمیں حج کرنا ہے، ہمیں زکوٰۃ کرنا ہے۔ کہا نہیں، عبادت کا مفہوم کیا ہے ان سے پوچھو کہ جو ہدایت دینے کے لیے آئے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ جو ہمارے ہادی ہیں، تو انہوں نے بتایا ہر وہ کام جو خوشنودی رب العزت کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد پر۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ عبادت فقط نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت فقط روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، عبادت فقط حج کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت وہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر ایک قدم پر اپنے رب کو شامل کریں۔ کیسے شامل کریں رب کو؟ جب بھی کوئی کام شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں، اس لیے کہ بسم اللہ سے شروع کیا ہوا کام اگر تمہارے حق میں بہتر ہوگا، بلکہ بہتر ہوگا اس لیے کہ تم نے اللہ کا نام لیا ہے، میں نے اور آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، تو جب ہم نے بسم اللہ سے شروع کیا اس کام میں برکت ہے، اور جب ہمیں اپنا مقصد حاصل ہو جائے تو فوراً ہم کہیں پروردگار تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ ہر قدم پر رب کو یاد کیا کرو، اسی کا نام عبادت ہے۔ پروردگار نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کامیاب انسان کس کو کہتے ہیں۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں میں اور آپ کہ ہم کامیاب ہیں، تو کامیاب انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنی 24 گھنٹے کے وقت میں سے
اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے کچھ وقت نکال سکے۔ جس شخص نے اپنے رب کے لیے وقت نکالا دراصل وہ شخص کامیاب ہے، اس لیے کہ اس رب نے ہمیں پیدا کیا۔ واجب نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، روایتوں میں آیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رب سے بات کرو تو نماز پڑھا کرو، یعنی اگر اپنے پروردگار سے گفتگو کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے بات کرے تو تلاوت قرآن کیا کرو۔ ہمارا دین بہترین دین ہے، دین اسلام۔ خود خدا کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میری نظر میں بہترین دین دین اسلام ہے۔ یہی دین اسلام نے ہمیں سکھایا کہ اپنے رب سے گفتگو کیا کریں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پروردگار کی بڑی نافرمانی کی ہے، کیا کریں؟ تو یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھ تک آنے کے لیے وسیلے تلاش کرو، ان وسیلوں کو تلاش کرو کہ جو کبھی بارگاہ رب العزت میں رد نہیں ہوا کرتے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ ہم جب بھی گفتگو کریں اپنے رب سے، اپنے رب کو یاد کریں تو ان سے بھی گفتگو کریں، ان سے بھی اپنے حال دل کو بیان کریں کہ جو پردہ غیب میں ہے۔ یعنی ہر شب میں جہاں ہم اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں وہاں ہم اپنے امام وقت سے گفتگو کریں، وہ امام وقت کہ جن سے ہمارے اعمال پوشیدہ نہیں رہتے۔ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، آج جمعے کا دن تھا، ہم امام کی زیارت میں پڑھتے ہیں کہ جمعے کا دن امام کے ظہور کا دن ہے، یعنی جب امام ظہور کریں گے وہ جمعے کا دن ہوگا۔ اب آج امام کا ظہور نہیں ہوا، ہم میں سے ایسے کتنے ہیں کہ جن کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ اے میرے رب، ایک اور جمعہ گزر گیا لیکن ہم نے امام کی زیارت نہیں کی، امام کا ظہور نہیں ہوا۔ جب انسان کے اندر پروردگار کے ہادیوں کی تڑپ آتی ہے تب اس انسان کے اندر اپنے رب کی معرفت بڑھتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ایسے گزارو جیسے اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے۔ جب بھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ کون سا ایسا مثالی گھرانہ ہے کہ جہاں ہمیں ہر چیز ملتی ہے، یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں مثالی باپ کیسا ہو، مثالی ماں کیسی ہو، مثالی بیٹی کیسی ہو، مثالی بیٹا کیسا ہو، مثالی بہو کیسی ہو، مثالی داماد کیسا ہو، تو جب ہم نے پورے جہان کو دیکھا تو ہمیں ایک ہی گھر نظر آیا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں اسلام نے پروان چڑھا، جس گھرانے نے ہمیں جینا سکھایا، مقصد زندگی اہل بیت نے ہمیں بتایا۔ انسان اپنے لیے جب جیتا ہے اور کسی اور کی فکر نہیں کرتا تو اس کا نام زندگی نہیں ہے۔ انسان اپنے حقوق بھی ادا کرے اور جن حقوق کے لیے پروردگار عالم نے حکم دیا ہے ان حقوق کو بھی ادا کرے۔ میں نے کہا کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنے رب کے لیے وقت نکالے۔ دوسرا، کامیاب انسان وہ ہے، یہ پہلی شرط انسان کو کامیاب ہونے کے لیے۔ دوسرا، کامیاب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان اپنی فیملی کے لیے وقت نکالے۔ فیملی یعنی کون؟ اپنے ماں باپ کے لیے، خاص کر کے وہ ماں باپ کہ جنہوں نے ہمیں
اس مقام تک پہنچانے کے لیے قربانیاں دی ہے، جنہوں نے اپنے وقت کی قربانی دی، جنہوں نے اپنے آرام کو قربان کیا کہ ہم اس مقام تک پہنچیں۔ اگر کوئی انسان ایک ایسے مقام پر ہے کہ جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، تو جب بھی اس کی عزت کی جائے، اسے عزت سے پکارا جائے، تو وہ فوراً اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے کہ میرے ماں باپ نے چاہا کہ میں اس مقام پر پہنچوں تو میں اس مقام پر پہنچا۔ یعنی اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ جس شخص نے اپنے والدین کی عزت کی، وہ شخص دراصل کامیاب ہے۔ آئیے در اہل بیت کے گھرانے میں ہم دیکھیں، پروردگار ہماری عبادت کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، ہماری کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ انسان کس نیت سے عبادت کرتا ہے۔ اگر پروردگار کو کوانٹٹی چاہیے ہوتی تو ایک عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ اگر پروردگار کو کوانٹٹی چاہیے ہوتی تو پھر اس نے جب صبح ہم کو نیند سے جگایا تو ہم سے کہہ سکتا تھا 10 رکعت نماز پڑھو۔ 2 رکعت کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ پروردگار دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جس نے اپنے نیند کو قربان کیا، یہ 2 رکعت نماز بھی کیسے پڑھ رہا ہے۔ یعنی انسان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مشکل ہو تو اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو تمہارے حق میں دعا کرے۔ روایت آگے بڑھتی ہے کہ اگر تمہاری ماں موجود نہیں ہو تو اس کی قبر پہ جاؤ، اس کے قدموں کے پاس جا کر کہو ماں میں مشکل میں ہوں۔ ماں قبر کے اندر بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت جس نے کی، والدین کی خدمت جس نے کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ دوسروں کے لیے اپنے اندر حسد کو نہ رکھو، بغض کو نہ رکھو، کینے کو نہ رکھو۔ اس لیے کہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ دل میں رہیں گی تو اہل بیت کی محبت اس دل میں نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ پروردگار نے اہل بیت کو رجس سے دور رکھا۔ ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد پر۔ تو کامیاب زندگی کے 3 اصول ہیں، ویسے تو بہت سارے اصول ہیں، لیکن 3 اصول انسان اگر ذہن میں محفوظ کر لے، سب سے پہلے مجھے اپنے رب کو وقت دینا ہے، اس رب کو کہ جو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ رب کہ جو کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دوسرا، انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے، کس لیے؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے۔ آج شروعات شادی کی مجلس ہے، اپنی زندگی کو اس انداز سے شروع کرے انسان۔ جب بھی انسان کی شادی ہوتی ہے، روایتوں میں ہے، کتابیں بڑی پڑی ہیں کہ جب بھی انسان اسپاؤس سلیکشن کے لیے جائے تو ہمیشہ جو پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں، شریعت نہیں کہتی، جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بینک بیلنس کتنا ہے۔ بینک بیلنس کتنا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے دیکھو لڑکا ہو یا لڑکی ہو دیندار کتنی ہے، اس لیے کہ ان سے ایک نسل چلے گی، جو نسل آگے بڑھے گی وہ ایسی نسل ہو کہ جو اہل بیت سے محبت کرے۔ ایک صلوات بھیج محمد والے محمد پر۔ تو جب بھی انسان کو مشکل پیش آئے، انسان یہ سوچے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں۔ انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے
اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھے، کیا میں اپنے رب کو وقت دے رہا ہوں؟ کیا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنے امام وقت سے گفتگو کر رہا ہوں؟ کبھی یہ مت سوچئے گا کہ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہم سے غافل ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے ہر شب جمعہ امام کے سامنے ہمارے نام اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور جب امام ہمارے نام اعمال کو دیکھتے ہیں، اگر اچھے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہمارے مولا خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے گناہوں کو، ہماری نافرمانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے امام گریہ کرتے ہیں۔ انسان یہ سوچے کہ کیا کربلا کے مصائب امام کے لیے کم ہیں کہ جو میرے گناہوں کی وجہ سے میرا امام جو پردے غیب میں ہے وہ گریہ کر رہا ہے؟ اس شخص کی زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کامیاب ہونے کے لیے اس زندگی کو بسر کرے، اس زندگی کو اپنائے کہ جیسی زندگی اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہے۔ ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد پر۔ جب بھی انسان اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے تو وہ یہ سوچے کہ جو اولاد آئے گی وہ اولاد امام زمانہ کے ناصروں میں شمار ہوگی۔ انسان کی یہ نیت بے عبادت ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے منسوب کر دیا اور امام کی طرف پلٹا دیا کہ ہم اپنی اولاد کو امام کے ناصر میں شمار کریں گے۔ جب ہماری نیت اتنی پاک ہوگی تو پروردگار ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے گا، اس لیے کہ پروردگار، میں نے ابھی کہا کہ پروردگار ہماری کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ پروردگار ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ہم میں سے کچھ اکثر یہ کہتے ہیں، آخری جملہ اور پھر انشاءاللہ ربط مسائب، کہ ہمارے گھر میں جب بھی شادی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے امام وقت کو بلاتے ہیں، اپنے امام وقت کو اپنی شادی میں بلاتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام وقت کو شادی میں بلانا اچھا ہے، امام وقت ہیں اور آتے ہیں ایسے گھر میں، لیکن کیا ہم اپنے امام کو ٹیمپرری بلا رہے ہیں یا شادی کے سارے فنکشنوں کے لیے امام کو بلا رہے ہیں؟ اگر فقط حدیث قصہ کے لیے بلا رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی شادی بھی اگر ہمارے گھر میں ہو تو ایسی ہو کہ جس شادی کو دیکھ کر امام دعائیں دے اور امام کا سایہ دلہا اور دلہن پر رہے۔ جب ایسا ہوتا ہے وہی شادی کامیاب ہوتی ہے۔ اس لیے روایتوں میں ملتا ہے، یہ تحفہ میں دے کر جا رہا ہوں آج، روایتوں میں ملتا ہے کہ کوشش کرو شادی کی پہلی رات کو زیارت عاشورہ کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ جب تم اپنی شادی کی رات میں اپنے وقت میں فاطمہ کے لال کو یاد کرو گے تو ساری زندگی فاطمہ تمہیں دعائیں دے گی۔ اگر زندگی کامیاب کرنا چاہتے ہو، زیارت عاشورہ کی تلاوت، دعائیں پڑھا کریں جس دعاؤں کے بارے میں ہمیں کہا گیا۔ زندگی کو کامیاب کرنا اہل بیت کی دعاؤں میں ہے۔ امام زین العابدین نے ہمیں سکھایا کہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب زندگی کیسے بنائیں۔ ہم اپنی شادی کا آغاز، شروعات شادی کی مجلس سے کرتے ہیں، مجلس میں ہم اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، یعنی اہل بیت کو بلاتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کربلا میں کچھ مائیں ایسی تھی کہ جن کا ارمان تھا
کہ ہمارا بیٹا بھی دولہا بنے، ہم بھی اپنے بیٹے کی دلہن کو دیکھیں۔ لیکن کربلا میں ان ماؤں کا ارمان لوٹا گیا۔ عزادارو، آج ایک ایسی ماں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس ماں کو ام لیلا کہتے ہیں۔ 18 برس کا علی اکبر، ام لیلا کا ارمان تھا میرا علی اکبر دولہا بنے۔ عزادارو، جانتے ہیں جب علی اکبر رخصت کے لیے اپنے بابا کے پاس آئے نا، تو امام حسین نے کہا بیٹا جا کر اس سے اجازت لے لو جس نے تمہیں 18 برس پالا۔ عزادارو، علی اکبر آئے، شہزادی زینب سے اجازت لی، اس کے بعد ام لیلا کے پاس آئے، کہا اے اماں اب اکبر کو اجازت دیجئے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ام لیلا نے نہ ہاں کہا نہ کہا، بلکہ صرف ایک جملہ کہا، اے علی اکبر اب تیرے بعد تیری اماں جی نہیں پائے گی۔ عزادارو، روایتوں میں ملتا ہے کہ ام لیلا کربلا کے واقعے کے بعد صرف 1.5 سال تک زندہ رہی۔ ہاں عزادارو، جب علی اکبر کو اجازت ملی، ایک مرتبہ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے کانوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز آئی۔ کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، علی اکبر کی سواری کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو روکا، اپنے گھوڑے سے نیچے آئے، اپنے بابا کے قریب آئے، کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا، ایک جملہ کہا، اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تمہارے جیسا تمہارا کوئی بیٹا ہوتا۔ عزاداروں، میں نے مختصر کیا، جب علی اکبر نے آخری سلام کیا نا تو حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حسین کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے ایک مرتبہ علی اکبر کے قریب پہنچے۔ کیا دیکھا؟ 18 برس کی کمائی، 18 برس کی کمائی زمین کربلا پر ایریا رگڑ رہی ہے، ایک ہاتھ سینے پر ہے۔ علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا صبح سے داغ پہ داغ اٹھا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کے سینے سے ہاتھ کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ برچی کا ٹوٹا ہوا پھل ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ اپنے 2 گھٹنے کربلا کی تپتی زمین پر رکھے، ایک ہاتھ ٹوٹے ہوئے برچی کے پھل پر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا، نجف کا رخ کیا، اے بابا علی در خیبر کو اکھاڑنا آسان، یا علی مدد کہہ کر جو برچی کے پھل کو نکالا، برچی کے پھل کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بابا کے ہاتھ میں آ گیا۔ لو عزادارو، علی اکبر کا جنازہ خیمے میں پہنچا، ساری بیویاں نظر آ رہی ہیں مگر ام لیلا نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ فضہ کو بھیجا گیا، فضہ جیسے ہی ام لیلا کے خیمے پہ گئی، کیا دیکھا؟ ام لیلا کبھی خیمے کے اس طرف، کبھی خیمے کے اس طرف، کہا ہے ام لیلا کیا آپ نے خبر نہیں پائی آپ کے لال کا جنازہ آ گیا؟ کہا ہے فضہ جب سے میں نے یہ خبر پائی ہے میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مجھے خیمے کا پردہ نظر نہیں آتا، مجھے میرے اکبر کے پاس الا لعنت القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ سورة المباركة الفاتحة۔